اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ احادیث مبارکہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بہت زیادہ فضائل و مناقب آئے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے طور و طریق میں اور خوبی و اخلاق و کردار کی پاکیزگی میں، نشست و برخاست طرز گفتگو اور لب و لہجہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک اور موقع پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے سچا اور انصاف گو کسی کو نہیں دیکھا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رفتار و گفتار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین نمونہ تھیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ خواتین امت کی سردار ہیں۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تنگ کیا اس نے اللہ تبارک و تعالی کو تنگ کیا۔ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا مواخذہ کریں۔ مشہور روایت کے مطابق بعثت نبوت کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بہن بھائیوں میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طاہر و طیب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ ایک مشہور روایت کے مطابق فاتح خیبر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ترغیب اور مشورے پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فوراً قبول فرما لیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے بھی بازبان خاموشی اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق انصار و مہاجرین کی ایک جماعت نے حضرت علی المرتضیٰ کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حرف مدعا زبان پر لائے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اہلا و سہلا مرحبا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ تمہارے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے بھی کچھ ہے؟ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک زرہ اور ایک گھوڑے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا تو جہاد کے لیے ضروری ہے، زرہ کو فروخت کر کے اس کی قیمت لے آؤ۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ زرہ فروخت کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے پیش کی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ زرہ 480 درہم میں خرید لی اور پھر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ زرہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ہدیۃً واپس کر دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ رقم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا کہ اس رقم سے 2/3 خوشبو وغیرہ پر صرف کر دو اور 1/3 سامان شادی اور دیگر اشیاء خانہ داری پر خرچ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مہاجرین و انصار کو مسجد نبوی میں بلا لاؤ۔ خود حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنے کسی کیفیت طاری ہوئی، وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لائے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے کر دیا جائے۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ اے گروہ مہاجرین و انصار، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب سے کر دوں۔ میں تمہارے سامنے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھایا اور دعائے خیر فرمائی۔ صحیح روایت کے مطابق یہ نکاح 3 ہجری میں ہوا اور فوری رخصتی عمل میں آئی۔ دوسرے روز ولیمہ کیا گیا۔ دعوت ولیمہ میں دسترخوان پر کھجور، پنیر، زمان، جو اور گوشت تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ اس زمانے کا بہترین ولیمہ تھا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سب سے چھوٹی لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جو جہیز دیا، مختلف روایتوں کے مطابق اس کی تفصیل یہ تھی: 1 بستر مصری کپڑے کا جس میں اون بھری ہوئی تھی، نمبر 2 ایک نقشی تخت یا پلنگ، نمبر 3 ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، نمبر 4 ایک مشکیزہ، نمبر 5 2 مٹی کے برتن یا گھڑے پانی کے لیے، نمبر 6 ایک چکی، ایک روایت کے مطابق 2 چکیاں، نمبر 7 ایک پیالہ، نمبر 8 2 چادریں، نمبر 9 2 بازو بند نقرائی، نمبر 10 ایک جائے نماز۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں رقم کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے درمیان گھریلو کام کاجوں کی تقسیم فرما دی تھی۔ چنانچہ گھر کے اندر جتنے کام تھے، مثلاً چکی پیسنا، جھاڑو دینا، کھانا پکانا وغیرہ، وہ سب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذمہ تھے، اور باہر کے سب کام مثلاً بازار سے سودا سلف لانا، اونٹ کو پانی پلانا وغیرہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذمہ تھے۔ اس طرح ان کی ازواجی زندگی میں نہایت خوشگواری اور توازن پیدا ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہر رنج و راحت میں شریک ہوتے، تقریباً ہر روز ان کے گھر تشریف لے جاتے، ان کی خبر گیری کرتے، کوئی تکلیف ہوتی تو اسے دور کرنے کی کوشش فرماتے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کوئی چیز پکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کچھ نہ کچھ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی بھجواتے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذرائے محبت کھڑے ہو جاتے اور شفقت سے ان کی پیشانی پر بوسہ لیتے اور اپنی نشست پر ہٹ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی کھڑی ہو جاتیں، محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو چومتیں اور اپنی جگہ بٹھاتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے رخصت ہوتے، اور سفر سے واپسی پر خاندان بھر میں سب سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہی سے ملاقات کرتے، پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ ایک بار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بخار آ گیا، رات انہوں نے سخت بے چینی میں کاٹی۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ جاگتا رہا، پچھلے پیر ہم دونوں کی آنکھ لگ گئی، فجر کی اذان سن کر بیدار ہوا تو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا معمول کے مطابق چکی پیس رہی ہیں۔
میں نے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تمہیں اپنے حال پر رحم نہیں آتا؟ رات بھر تمہیں بخار رہا، صبح اٹھ کر تم ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا اور اب چکی پیس رہی ہو، خدا نہ کرے زیادہ بیمار ہو جاؤ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے سر جھکا کر جواب دیا، اگر میں اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے مر بھی جاؤں تو کچھ پرواہ نہیں ہے۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اللہ کی اطاعت کے لیے، اور چکی پیسی تمہاری اطاعت و فرما برداری اور بچوں کی خدمت کے لیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خانہ داری کے کاموں کے انجام دہی کے لیے بھی اپنی کسی رشتہ دار یا ہمسایہ کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلاتی تھیں، کام کی کثرت اور نہ ہی کسی قسم کی محنت و مشقت سے گھبراتی تھیں۔ ساری عمر شوہر کے سامنے حرف شکایت زبان پر نہ لائیں اور نہ ان سے کسی قسم کی کوئی فرمائش کی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عبادت الہی سے بے انتہا شغف تھا، خوف الہی سے ہر وقت لرزاں اور ترساں رہتی تھیں۔ مسجد نبوی کے پہلو میں گھر تھا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات و مواعظ گھر بیٹھے سنا کرتی تھیں۔ ان میں عقوبت اور محاسبہ آخرت کا ذکر آتا تو اس پر ایسی رقت طاری ہوتی کہ روتے روتے غش آ جاتا تھا۔ تلاوت قرآن کرتے وقت عقوبت و عذاب کی آیات آ جاتی تو جسم اطہر پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ عبادت کرتے وقت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نورانی چہرہ زعفرانی ہو جاتا تھا، جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے احکامات کی تعمیل، اس کی رضا جوئی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ان کی رگ و ریشے میں سما گئی تھی۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اور گھر کے کام کاج کرتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو کر رہ گئی تھیں، اسی لیے حضرت فاطمہ کا لقب بطول پڑ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت و شفقت کا معاملہ فرماتے، وہاں آپ جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بے پناہ شفقت اور بے پناہ محبت کا اظہار فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کو گود میں اٹھاتے، سینہ مبارک پر کھیلاتے، کندھے پر بٹھاتے اور کبھی ہونٹوں کو بوسہ دیتے اور کبھی رخسار چومتے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر سر مبارک تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں سے لے کر سینے تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی عکاسی کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تو دیکھتا ہوں کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر کھیل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ان دونوں سے اس درجے کی محبت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ کیوں نہیں، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں کہ ان کا رونا مجھے غمگین کر دیتا ہے؟ جب جنتی جوانوں کے سردار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی، اپنے پاکیزہ اور مبارک ہاتھوں سے شہد چٹایا، اپنا لعاب دہن مبارک ان کے منہ میں داخل کیا، بے انتہا خوشی و مسرت کا اظہار کیا، دعائیں دیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام رکھا۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو عقیقہ کرنے اور سر کے بالوں کے برابر چاندی خیرات کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پردے کی نہایت ہی پابند اور حد درجہ حیادار تھیں۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس عرض سے حاضر ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی لونڈی طلب کریں، لیکن فرط حیا سے دل کی بات زبان پر نہ لا سکیں اور بغیر کچھ کہے واپس آ گئیں۔ شرم و حیا کی انتہا یہ تھی کہ عورتوں کا جنازہ بغیر پردہ کے نکلنا پسند نہ تھا۔ اسی بنا پر اپنی وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے پر کھجور کی شاخوں کے ذریعے پردہ ڈال دیا جائے
اور جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ اس پر غیر مردوں کی نظر نہ پڑے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یہی اوصاف حمیدہ تھے کہ ان کی وفات کے بعد جب کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حسن معاشرت کیسا تھا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آبدیدہ ہو کر جواب میں فرمایا، فاطمہ سلام اللہ علیہا جنت کا ایک ایسا خوشبودار پھول تھا کہ جس کے مرجھانے کے باوجود اس کی خوشبو سے اب تک میرا دماغ معطر ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں مجھے کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا جود و سخا کی پیکر تھیں۔ ایک دفعہ کسی نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ تمہارے لیے صرف ایک اونٹ، اور اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوں تو میں سارے ہی رائے خدا دے دوں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیٹی عورت کے لیے سب سے اچھی صفت کون سی ہے؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں عرض کیا کہ عورت کے لیے سب سے اعلیٰ خوبی اور صفت یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ ہی کوئی غیر مرد اسے دیکھے۔ مشہور روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بیمار ہوئیں، اور چند روز بیمار رہنے کے بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو منگل کی شب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک علماء نے 28 یا 29 سال ذکر کی ہے۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ماؤں بہنوں کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، انہی کی طرح ہماری ماؤں بہنوں کو شرم و حیا کا پیکر بنائے، آمین ثم آمین۔